السلام علیکم حضرات، السلام سبسکرائب کیجئے علیکم مفتی ورحمۃ غلام رسول اللہ چینل کو اور اس وبرکاتہ۔ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا وقت اور اتنی مہلت اور میسر فرمائی کہ پھر سے ایک جمعے کی حاضری نصیب ہوئی۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، تمام کا پیغام اور تمام کے آنے کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی پوجا اور ایک اللہ کے سامنے پرارتھنا کرنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، اور ان کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ہزاروں خداؤں سے ہٹا کر ایک خدا، ایک اللہ کے ماننے کے قابل بنایا جائے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے اور ختم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی نبوت کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ختم ہو گیا۔ اب صرف اس دین میں اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے عقائد جو خراب ہوئے، اور وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہو گئے، ان کے عقیدے کی تصحیح کے لیے اور جو اللہ نے ان کو ذمہ داری سونپی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے دنیا میں بحیثیت انسان تشریف لائیں گے۔ وہ نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے۔ جیسے دجال کو ختم کرنا اور صلیب کو توڑنا، وہ جو کراس ہوتا ہے کرسچنوں کا، اس کو توڑیں گے۔ حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ کراس کو توڑیں گے، اور ان کے باطل عقیدے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور نیز یہ بھی بتلانے کے لیے کہ تم لوگوں نے جو مجھے اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا ہے، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میری ماں اللہ کی بیوی نہیں ہے، میری ماں بھی اللہ کی بندی ہے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے تو نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے۔ تو ہر نبی کے آنے کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی طرف اور ایک اللہ کے ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی طرف بلانے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ اور چونکہ دعوتی کام جو ہوتا ہے وہ زمانے میں ہوتا ہے، چاہے دن میں ہو یا رات میں ہو، صبح ہو یا شام ہو، یہ تمام زمانے کو شامل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ زمانہ ہے۔ کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے، کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شام رات کی قسم کھائی ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی ہے، بلکہ شروع میں جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی پورے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا والعصر، کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان غفلت شعاری والی زندگی میں لگ کر اللہ کی عبادت سے ہٹ کر جو زندگی گزارے وہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، بربادی میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے خارج ہے، مستثنی ہیں، ان کو الگ بیان کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ کے ذریعے چار چیزوں کو اللہ نے ان خسارہ اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والے انسانوں سے الگ کیا، کہ چار چیزیں جس کے اندر یہ موجود ہوں وہ انسان خسارے والا نہیں ہے، وہ گھاٹے والا نہیں ہے، وہ نقصان اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ بتائی کہ الا الذین آمنوا، جو ایک اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اور دوسری دو چیزیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق بات کی وصیت کی، حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں انسان کی ذات سے ہے، ایمان اور نیک اعمال، اللہ پر ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا۔ کوئی مسلمان اگر ایمان لے آیا اللہ پر لیکن وہ عبادات نہیں کر رہا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے احکام اور فرامین پر جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان پر عمل پیرا نہیں ہے، اس کو فالو نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ اس استثناء سے میں شامل ہے جو پہلے آئی، کہ وہ بھی انسان خسارے والا ہے، کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو دو چیزیں انسان کی ذات سے ہے، ایمان لانا اور دوسرے اعمال صالحہ کرنا، نیک اعمال کرنا، نمازیں پڑھنا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی خسارے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ دوسری دو چیزیں اپنے قرب و جوار، اپنے رشتہ دار اور اپنے گھر بار کے تعلق سے، کہ وتواصوا بالحق، کہ وہ حق کی اور صحیح بات کی لوگوں کو تاکید کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اس طرح تاکید کے ساتھ اور سختی کے ساتھ سامنے والے کو کسی چیز کی طرف گائیڈنگ کرے کہ وہ سامنے والا اس چیز کو مان لے۔
جس طرح باپ انتقال ہوتے وقت بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، تو وہ بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ یہ مجھے دینا ضروری ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح حق بات کی وصیت کرنا، حق بات کی نصیحت کرنا تاکید کے ساتھ اپنے گھر کے بچوں سے، اپنے گھر کی بیویوں سے، اپنی ماں سے اور قرب و جوار کے عام انسانوں سے حق بات کی وصیت کرنا، کیونکہ ہمارا دنیا میں آنا وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو دیگر انبیاء کی امتوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ اگر ہم خود ہی نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے اور گھر بار کی فکر نہیں ہے، نہ بیویوں کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ بیٹیوں کی فکر ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، تو ہم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یہ ذمہ داری ابھی دو چیزوں میں نہیں ہوتی، یہ تو ذات کے تعلق سے آپ کی دو ذمہ داری ہے کہ پہلے ایک اللہ پر ایمان لانا، اس کے بعد نیک اعمال کرنا۔ تیسری ذمہ داری ہے اپنے گھر بار اور اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینا سختی کے ساتھ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرنا تاکید کے ساتھ، سختی کے ساتھ، اس طرح کہ وہ قبول کر لے۔ اگر ہم وصیت اور نصیحت اپنے گھر بار کو نہیں کر رہے ہیں، ہمارا گھر بار دیندارانہ ماحول میں نہیں ہے، تو ہم بھی، ہمارے گھر بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اور اس کا اپوزٹ ہوگا، دوسری جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والوں، جو ایمان لے آئے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ دونوں امر کا صیغہ ہے۔ اگر ہم ہی خود تو برے کاموں سے بچ رہے ہیں، لیکن ہمارا بچہ، ہماری بچیاں اور ہمارا گھر بار برائی سے نہیں بچ رہا ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، گانوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو پھر اللہ کے یہاں ہم سے اس بات کی باز پرس ہوگی۔ اللہ پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کہ جو تم میں سے جو کوئی بھی کسی برے کو کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ، اگر وہ بندی آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں، آپ کی تربیت میں ہے، تو اگر وہ گناہوں کے کام کر رہے ہیں، نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، نمازوں کو ترک کر رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں، تو آپ ان کو ماریے، مار کر، ہاتھوں سے مار کر اس کو سمجھائیے، کیونکہ یہ آپ پر ایک فرض ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ ادا نہیں کر رہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارا بچہ گناہوں میں ملوث ہے، ہماری بچیاں غیروں سے چیٹنگ کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، اور پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم کو یہ نمازیں فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ دونوں شرطیں ہیں، خود کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا یہ پیغام دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو سب سے زیادہ قریبی لوگ ہیں پہلے ان کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم ہاتھ سے
گناہ کرتے ہوئے انسان کو نہیں روک سکتے ہو، ظلم کرتے ہوئے انسان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو سکتا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تو آپ ان کو زبان سے روکو۔ مثلا رشتہ دار کا بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ہاتھ سے اس کو روکیں گے تو پھر اس کے ماں باپ بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے، مارنے آ جائیں گے، تو آپ زبان سے کہو کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ جو یہ کام کر رہے ہو یا آپ جو یہ کام کر رہی ہو بیٹی، یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر یہی کام کرنا ہے تو ماں باپ سے کہو کہ بات کرے اور شادی ہو جائے، پھر جائز طریقے سے ملو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ دونوں طاقت آپ کے اندر نہیں ہے، اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکو، یا اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ زبان سے کہہ سکو، تو دل سے برا سمجھو۔ یہ معاشرے کے تعلق سے ہے، گھر میں نہیں۔ گھر میں تو آپ ہاتھ بجائیں گے، یہ آپ گھر کے سرپرست ہیں۔ آپ جس طرح ایک بکریوں کا مالک ہوتا ہے اور ریوڑ کو لے جاتا ہے تو بکریوں کی نگرانی کرتا ہے بھیڑیوں سے بچنے کے لیے، اسی طرح آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے راعی ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں کوئی بھٹکنا شروع کرے تو آپ ان کا کان پکڑ کے اور ان کو مار کے صحیح راستے پر لائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ دل سے برا سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ دل سے برا وہاں سمجھا جاتا ہے جہاں پہ آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے، آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا آپ کسی کو ماریں گے، کیس ہو جائے گا، لیکن اتنا تو کنٹرول ہے آپ کو اپنی اولاد پر، اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، یعنی نماز روزے نہیں چھوڑے، اور لوگوں کو حق بات کی وصیت کیے، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی وصیت کرتے ہیں یا خود اپنے نفس کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع آ گیا کہ گناہ کرنا بالکل آسان ہے، لیکن وہاں پر انسان اپنے نفس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں، ماحول تو سازگار ہے لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اپنے نفس کو روک لیتا ہے گناہوں سے، تو یہ نفس کے ساتھ صبر کرنا ہوا۔ یا پھر ہمارا بچہ یا ہماری بچیاں گناہ کر رہے ہیں تو ان کو صبر کی تلقین کریں کہ بیٹے ابھی آپ 14-15 سال کے ہیں، 16 سال کے ہیں، ابھی جو یہ خرافات اور یہ کام شروع کر دیو، یہ آپ کی عمر نہیں ہے۔ جب آپ پڑھ لو گے اور فارغ ہو جاؤ گے، ایجوکیٹ ہو جاؤ گے اور گریجویشن ہو جائے گا، اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا، آپ کمائیں گے، کمانے کے بعد ہم آپ کی شادی کر دیں گے، اس وقت یہی کام آپ جائز طریقے سے کریں گے۔ تو ان کو صبر کی تلقین کرنا۔ جوان ہونے کے بعد انسان کے اندر فطری چیز ہے گناہوں کی طرف مائل ہونا، لیکن گناہوں کی طرف مائل ہوتے وقت اس سے پہلے صبر کی تلقین کرنا کہ ماں باپ کو اگر پتہ چل جائے تو بچوں کو سمجھائے اور بیوی کو سمجھائے، اگر بیوی گانے سن رہی ہیں تو شوہر سمجھائے کہ اس کے بجائے آپ نعت سنو، اس کے بجائے قرآن کی تلاوت سنو، لیکن گناہ مت کرو اور صبر کرو۔ اگرچہ تم کو گانے سننے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے تو یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ خسارے کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر پورا قرآن سمجھ کر نہ پڑھے اور یہ ایک سورت پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے ہدایت کے لیے۔ یہ ایک سورت سمجھ کر پڑھ لے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس کے اندر وہ گہرائی ہے، اس کے اندر، اس سورت کے اندر وہ تو
معنی خیز نصیحتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، تو زمانے میں آتا ہے وقت، اور وقت کے بارے میں عرب کا مقولہ ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت گولڈ یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ انسان وقت کے اندر ہی اپنے آپ کو کامیاب انسان بنا سکتا ہے، اور وقت کے اندر ہی اپنے کو ناکام اور کاہل انسان بنا سکتا ہے۔ وقت کے اندر ہی وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، اور اسی وقت کے اندر وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ وقت کے اندر ہی وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنا سکتا ہے، اور وقت کے اندر ہی وہ اپنے آپ کو شیطان کا ولی بنا سکتا ہے، شیطان کا دوست بنا سکتا ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اور وقت جب ایک ایک سیکنڈ انسان کا قیمتی ہے، جب ایک سیکنڈ چلا جاتا ہے تو پھر وہ کبھی لوٹتا نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا کہ میں ایک برف بیچنے والے سے اپنی زندگی کے بارے میں سبق سیکھ لیا کہ وہ برف بیچ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا یہی سرمایہ ہے جو آہستہ آہستہ گھٹ رہا ہے، خرید لو اور میرے سرمایہ کو بچا لو، ورنہ یہ گھٹ کر پگھل جائے گا تو پھر مجھے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، میں گھاٹے کا سودا ہوگا کہ جتنے میں خرید کے لایا وہ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہی مثال زندگی کی ہے کہ ہماری زندگی دن بدن رفتہ رفتہ ختم بختم سیکنڈ ب سیکنڈ لمحہ ب لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو اس وقت کو غنیمت سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، بلکہ حدیث میں ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اغتنم خمس قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اور اس کی قدر کر لو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو کہ جوانی میں جو تم عبادت کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ بڑھاپے میں آپ کھانسیں گے تو آپ کو لوگ کونے میں کر دیں گے، لیکن جوانی میں آپ مکمل مستعد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہو۔ جوانی کی عبادت پر اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں تو خوخار بھیڑیا بھی ایک کونا پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے ہم جو سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی چھوٹی ہے، ہم بڑھاپے میں مسجد پکڑ لیں گے، کس نے بڑھاپا دیکھا ہے؟ جوانی کے بعد یا تو موت آئے گی یا بڑھاپا آئے گا، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس۔ تو یہ بھی وقت میں داخل ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لینا، اور جوانی میں اللہ کو راضی کر لینا۔ بڑھاپے میں ہو سکتا ہے بڑھاپا ملے یا نہ ملے، اس وقت اللہ راضی ہو یا نہ ہو، لیکن جوانی میں عبادت کرنے سے، مسجد سے اپنا تعلق جوڑنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو، کہ موت جب آ جائے گی لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ 1 سیکنڈ یا 1 منٹ ملے، تم 1 منٹ میں پورا مال صدقہ کر لو یا مکمل توبہ اللہ کر لو۔ موت وقت مقررہ پر آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کر لو اور صحت کو غنیمت جانو، کہ بیماری میں اچھا سے اچھا آدمی کم ہمت ہو جاتا ہے اور وہ بستر فراش ہو جاتا ہے، بستر پر پڑ جاتا ہے۔ صحت و تندرستی ہوتی ہے تو وہ مسجد کو آتا ہے، صحت و تندرستی ہوتی ہے تو اپنے گھر بار کے فیوچر کو بناتا ہے، لیکن جب بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر
اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کر لینا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ، بلکہ قرآن میں سب سے زیادہ قسم کھائی جو وہ زمانے کی اور وقت کی قسم ہے. یہی وقت میں ہم اپنے آخرت کو بنا سکتے ہیں اور یہی وقت میں ہم اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ فتنے کا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا رحمت کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا. ہمیں اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی ضرورت کے بقدر اس دنیا سے نفع اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کو جو اصل فیوچر ہے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو کے وقت کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو آنے والا وقت ہے یہ نئے سال کا، ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ نائٹ کلبوں میں جائیں یا کلبوں کے اندر یا دیگر چیزوں کے اندر ہم اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ بکنگ کریں. یہ سب اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے. آج ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں میں 97% ایسی بچے اور بچیاں ہیں جس کی کوئی نہ کوئی ناجائز سیٹنگ ہے. چاہے آپ اس کا انکار کریں یا اقرار کریں، یہ آپ کے اوپر ہے. شاید و باید جو بچے مسجد سے جڑے ہوئے ہیں یا دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ بچے ہوں، لیکن اکثروں کا یہی حال ہے. باپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھے اور اچھی تربیت کرے. تربیت میں یہ ہے کہ وہ ناجائز کاموں کی طرف نہ جائے. شادی ہونے تک وہ ایسا کام نہ کرے کہ اللہ کے یہاں ان کی بھی پکڑ ہو اور آپ کی بھی پکڑ ہو. بچیاں اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، اپنی عصمت کی حفاظت کر سکے، انوائلڈ ریلیشن شپ سے بچ سکے، ناجائز تعلقات سے شادی تک بچ سکے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے بچانا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. اگر ہم نہیں بچا رہے ہیں تو ہم اس ذمہ داری میں سب سے بڑے کاہل اور سست ہیں. بھلا بتائیں کہ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو اپنے بچے کے دنیا کے فیوچر بنانے کے لیے گریجویشن تک پڑھا دے، ایڈوکیٹ بنا دے، لیکن ایسے نظام تعلیم میں اور کو ایجوکیشن والے کالجز اور اسکول میں اور تعلیمی نظام میں ڈال دے کہ جہاں نہ بچہ اپنی شریعت کو بچا سکے اور اپنی عزت کو بچا سکے اور نہ بچی اپنی عزت کو محفوظ کر سکے. اس سے بڑا بیوقوف باپ کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے بچوں کی دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ و برباد کر دے. پچھلا جمعہ میں نے یہی کہا کہ ایسے اسکولز میں، ایسے کالجز میں یا ایسی یونیورسٹیز میں نہ ڈالیں جہاں پر بچے اسلام سے دور ہو جائے، کیونکہ اصل دین ہے اور دنیا عارضی چیز ہے، ٹیمپروری ہے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کے بارے میں ہم سے اور ہمارے بچوں کے تعلق سے، ہمارے تعلق سے، ہماری ماں کے تعلق سے، ہماری بیویوں کے تعلق سے پوچھو گی کہ آپ نے ان کی کیا تربیت کی. اگر ہمارا بچہ انجینئر بن گیا تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اتنا بھی ہم نے سوچا کہ ہمارا بچہ دیندار ہے یا نہیں. ہم تو دنیا میں خوش ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟
ایسا تعلیمی نظام بنائے جہاں پر بچے گمراہ نہ ہو، دنیا بھی حاصل کرے اور دین بھی حاصل کرے، دنیا سے بھی جڑے رہیں اور آخرت سے بھی جڑے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے کوئی ایجوکیشن اسکول اور کالجز میں ڈال دیں جہاں پر وہ اپنی آخرت کو برباد کر لے اور دنیا کو بنا لے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت تو پسند کی، لیکن اپنی بیویوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالا۔ صحابیات نے غربت کو پسند کی، لیکن کبھی غیر محرم مردوں کے سامنے چہرہ نہیں کھولا۔ بزرگان دین کی بیویوں نے غربت کو پسند کی، فاقہ تو اٹھایا، لیکن غیر محرم کے سامنے کھلے طور پر نہیں آئیں۔ ہمارے نمونہ اور آئیڈیل ہمارے تو وہ ہیں، ہم جس کو نمونہ اور آئیڈیل بنا رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، وہ ہمارے نمونے اور آئیڈیل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے گمراہ کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے دین سے ہٹانے کی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے جو نیا سال آ رہا ہے، نیا سال منانا یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت، جب اسلامی مہینے کی اجازت ہمیں نہیں ہے تو غیر اسلامی مہینے کی اجازت ہمیں کیوں پر حاصل ہوگی؟ شراب، کباب، عورتیں، یہ تمام چیزیں گمراہی میں جانے کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ ہماری زندگی تو لمحہ بلمحہ کم ہو رہی ہے اور ہم نئے سال کی مبارکبادی دے رہے ہیں، برتھڈے کے کیک کاٹ رہے ہیں اور نئے سال کے سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جن کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے، وہ دنیا میں خوشی مناتے ہیں، اور جن کو آخرت پر یقین ہے کہ ہم کو دنیا میں ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہے اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، وہ کیوں کر ان برائیوں کی طرف جائے؟ وہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ اور پاک باز صحابیات کو فالو کرے؟ اس لیے یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اور نائٹ کلب اور نیو ایئر کے سیلیبریشن یہ سب غیر اسلامی ہے۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ آپ کا دین اور ہمارا دین سب سے اچھا دین ہے۔ ہم اس کو اگر واقعی صحیح سے فالو کیے ہوتے تو لوگ ہم کو فالو کرتے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم دوسرے کو فالو کر رہے ہیں جو جہنم کے مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، ہماری اولاد کو اور ہمارے خاندان کو، ہمارے معاشرے کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔